اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم دجال لعین کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح اس دنیا میں خرابی پیدا کرے گا اور پھر وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوگا۔ تو اس کے قتل کے بعد حالات پرسکون ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی جو ہیں وہ بڑے آرام کے ساتھ حکومت کریں گے اور دنیا میں خیر و برکت کا نظام قائم کریں گے۔ تو ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ اس نظام کو چلا رہے ہوں گے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خبر دے گا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ بڑے ظالم اور سرکش لوگ ہیں، وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کے تحفظ کے لیے آپ کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور فوج کو اور دیگر نیک لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں کچھ عرصہ کے لیے محصور رہیں گے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن اچانک وہاں سے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف کی اولاد ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کنان تھا، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا اور ایک کا نام یاسف تھا۔ جو حام کی اولاد ہے وہ افریقہ کی طرف چلی گئی، اور جو سام کی اولاد تھی وہ عربوں اور ہندوستان کی طرف آ گئی، اور جو کنان تھا اس کی جو اولاد تھی وہ ترکوں اور یورپ کی طرف چلی گئی، اور جو یاسف تھا اس کی اولاد جو تھی وہ قطب شمالی کی طرف چلی گئی۔ تو دیگر جتنے بھی لوگ تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے، ان کی خیر اور بڑائی کے لیے کوشش کرتے رہے، وہ تہذیب کے دائرے میں آتے رہے، ان کو تہذیب و تمدن کا خیال رہا، اچھی زندگی بھی گزارتے رہے۔ تو لیکن یہ جو یاسف کی اولاد جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، ان کی طرف چونکہ کوئی مسلح، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو یہ تہذیب سے بڑے دور رہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے بہت دور رہے، ان کو اچھائی بلائی کی کوئی خبر نہ تھی، تو اس لیے یہ اپنے ہی خیالات میں مگن رہے، جو خیر و شر کے اصول سے ناواقف تھے، وہ بس جو خود صحیح سمجھتے وہی کرتے، اور اس طرح وہ اپنے علاقے سے باہر نکلتے اور لوگوں کو لوٹتے اور پھر ادھر چلے جاتے۔ ان کا علاقہ جو ہے وہ قطب شمالی کی طرف تھا، جہاں جو سمندر ہیں وہ بھی برف کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے برف بنے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، جہاں نہ تو کوئی پانی میں کشتی چل سکتی ہے، نہ جہاز چل سکتا ہے، کیونکہ وہ جمے ہوئے سمندر ہیں، تو وہاں سے کوئی دور نہیں آ سکتا تھا، باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ہے، دوسری طرف پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، تو وہاں بھی دوسری طرف آنا بہت مشکل تھا۔ تو ان کے جو درمیانی علاقہ تھا وہاں سے وہ باہر آتے تھے تو وہ لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جب حضرت ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کیا تو وہاں کے باسیوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ لوگ، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمارا جو مال اسباب لوٹ لیتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، اور ہم ان سے بہت تنگ ہیں، تو آپ مہربانی کریں اور ان کا کوئی انتظام فرما دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو وہ صد سکندری جس کو بولا جاتا ہے وہ بنا دی، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ تو جب وہ بنا دی گئی تو ایک طرف پانی کے جمے ہوئے سمندر تھے جہاں کسی کا آنا ممکن ہی نہیں، دوسری طرف پہاڑ تھے، اور جو درمیان میں ایک درہ تھا وہاں انہوں نے وہ دیوار کھڑی کر دی، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر تھی، اور جو اس کی چوڑائی تھی وہ 100-150 فٹ کے قریب تھی۔ اتنی بڑی دیوار جب انہوں نے بنا دی تو نہ تو ان کو ان پر چڑھنا، کیونکہ وہ سپاٹ قسم کی دیوار تھی، وہاں چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا، اور اس کو کراس کرنا بھی ممکن نہیں تھا، ان کو توڑنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ پگھلے ہوئے تانبے اور شیشے سے بنی ہوئی تھی، وہ بہت ہی مضبوط دیوار تھی۔ تو اس لیے وہ وہیں محصور ہو کر رہ گئے۔ تو اللہ کا یہی حکم تھا، یہی مشیت تھی۔ اب وہ آپس میں ہی قتل و غارت کرتے، مارتے، داڑتے، ظلم و ستم کرتے،
تو جب اللہ کو منظور ہوگا تب وہ وہاں سے باہر نکلیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یاجوج موجود جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو ادھر سے لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفوظ مقام پر چلے گئے۔ تو اس طرح جیسا کہ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کل آ کے ہم ایسا کریں گے، لیکن کل پھر وہ برابر اگلے دن وہ پھر برابر ہو جاتا، اس لیے وہ اسی توضع میں لگے رہے۔ اور پھر ان کے درمیان ان کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام انشاءاللہ ہوگا، تو وہ ان کو کہیں گے کہ چلو انشاءاللہ اب ہم کل آ کے اس کو ختم کریں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ دیوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ اس کو دیوار کو چاٹ کر اس میں سے سوراخ کریں گے اور پھر اس میں سے وہ باہر نکل آئیں گے۔ جب وہ باہر نکل آئیں گے تو ان کے باہر نکلنے کی جو کیفیت ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ جیسے کیڑے اور حشرات الارض جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں۔ وہ جو کہ صدیوں سے ایک جگہ پہ مقید تھے، جب وہ باہر نکلتے تھے گویا کہ انہوں نے نکلتے ہی ایک نئی دنیا مل گئی، ان کو کھانے پینے کا وافر سامان ملا، تو وہاں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ وہ انسانوں کو مار دیتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے، بستیاں اجاڑ دیتے، تو اس طرح ان کو بہت سخت قسم کا نقصان پہنچاتے۔ وہ جدھر بھی جاتے تباہی لے آتے، جدھر بھی جاتے تباہی لے آتے۔ وہ انہوں نے مغرب کو نہ چھوڑا، مشرق کو نہ چھوڑا، وہ جدھر بھی گئے انہوں نے اسی طرح تباہی جو تھی وہ مچا کے رکھی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ اب ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اب ہمارا گزران نہیں ہو رہا، اس لیے اس قوم سے ہماری جان چھڑا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر ان پر رحم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان چھڑانے کا ایک بہترین موقع بنا دیا، اور وہ اس طرح کہ وبا کو حکم دیا کہ وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ تو وبا ایسی تھی کہ ان کی گردن پر یا ان کے ناک پہ ایک پھوڑا نکلتا تھا جس کی وجہ سے وہ مر جاتے۔ تو وہ وبا ایسی تھی کہ وہ یکدم ان سب کو ہوئی، ایک پھوڑا ان کی گردن پہ نکلا، وہ پھوڑے کی وجہ سے سب کے سب جو تھے وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، اور اس لیے اس طرح یہ فتنہ جو تھا یہ ختم ہوا۔ اب وہ تو مر گئے لیکن ان کی جو بدبو اور سران تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ کسی سے وہاں سانس لینا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا تھا، وہاں انسان رہ نہیں سکتا تھا، بہت زیادہ سخت قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارا یہاں چلنا پھرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں سے، ان حالات سے ہماری رہنمائی فرمائیے، ان کا کوئی بندوبست اور مداوع کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے، جو بڑے بڑے پرندے لمبی گردنوں والے، لمبی چونچوں والے اور موٹی گردنوں والے، لمبی ٹانگوں والے تھے، جن کا نام سی مرغ تھا، ان کو بھیج دیا۔ تو پھر وہ آئے اور انہوں نے ان کو کھانا شروع کر دیا، اور ان کی جو گوشت پوشت تھا وہ تو کھا گئے، اور ہڈیاں جو تھی وہ وہیں رہ گیا، اور اس طرح ان کا خون، بولو پراد اور ہڈیاں جو تھی وہ ادھر پڑے رہے، اور ان کی جو بو اور سرانڈ تھی وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اب اس کا بھی کوئی بندوبست کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کو حکم دیا کہ وہ تیز بارش، اس قدر تیز بارش ہوئی کہ اس بارش نے وہ سب کچھ جو تھا وہ اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ وہ 40 دن تک بارش ہوتی رہی، اور اس 40 دن کی اس بارش میں وہ جو پانی اتنا تیز پانی تھا کہ جیسے دریاؤں کی روانی ہوتی ہے، سمندروں میں جو مد و جزر ہوتا ہے، اس طرح وہ بڑے زور کا پانی تھا جو برسا، پانی جمع ہوا اور اپنے بہاؤ کی وجہ سے ان کو ساتھ ہی لے گیا، اور وہ سمندروں اور دریاؤں میں چلے گئے، اور اس طرح زمین جو تھی وہ بالکل صاف ہو گئی، اور وہاں امن و امان قائم ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس سرزمین پر آئے اور رہنا شروع کر دیا۔ ان کے یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد حالات ایک دفعہ پھر صحیح ہوئے، ہر چیز میں خیر و برکت ہوئی، اناج جو تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا، اور جو دودھ دینے والے جانور تھے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت ڈال دی کہ ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جاتا، اور ایک
جو بھینس کا دودھ یا گائے کا دودھ تھا وہ محلے کے لیے کافی ہو جاتا، اور ایک اونٹنی کا جو دودھ تھا وہ 2 محلوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور اس طرح یعنی کہ تھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ برکت ڈال دی، تو اناج تھوڑا ہوتا تھا لیکن زیادہ لوگ کھا جاتے تھے، دودھ بہت کم ہوتا تھا لیکن ان کو زیادہ لوگ پی سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان چیزوں میں برکت ڈال دی۔ اور دوسری طرف حیوانوں کا یہ عالم تھا کہ جو بھی سانپ تھے، سانپ، اٹھوے، بچھو اور دیگر زہریلے جانور تھے وہ، اور اس کے ساتھ جو شیر، بگیاڑ، چیتے اور دیگر درندے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ جو تھے انہوں نے بھی انسانوں کے ساتھ اپنا گزران کر لیا، اور وہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، وہ مل جل کر رہتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور بڑا ہی زبردست قسم کا نظام جو تھا بنا دیا، اور انسانوں کو بہت سی سہولتیں مہیا کی، دنیا بہت خوش ہوئی، اور اسی خوشحالی میں ہی جو دنیا تھی وہ چلتی رہی۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے بعد ایک قحطانی شخص جو یمن کا رہنے والا تھا اس کو بادشاہی کا موقع ملا، تو اس نے بھی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو تھا وہ رائج کیے رکھا، اور اللہ کے نظام کے مطابق ہی اپنی حکومت کو چلاتا رہا، اور نظام بالکل صحیح چلتا رہا۔ لیکن پھر جس طرح کے دنیا کی تاریخ ہے، آہستہ آہستہ جب خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو ان کو پھر بڑھاوا ملتا ہے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ نظام ایک دفعہ پھر خراب ہونے لگا، اور جو معاملات تھے وہ خراب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہی شریعت کا علم جو تھا وہ ختم ہونے لگا، جو عدل کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، ظلم، فسق، فجور جو تھا پھر وہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کئی سینکڑوں کی تعداد میں شاہ زمانے جو تھے وہ گزرے، مختلف قسم کے بادشاہ آئے، تو اس طرح کر کے یہ حالات بنتے رہے۔ تو بہرحال دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا جو تھا وہ بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر کی حکومت قائم کی، پھر خیر کا معاملہ بھی ختم ہوا، پھر دوبارہ شر کا وقت آ گیا۔ تو اس کے بعد جو حالات اور معاملات بنے، پھر قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہوئیں، جس کو ہم اپنے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔